الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علیہ فلم يصل علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. اور یہ جو جملہ ہے یہ عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں تیرا ناس ہو، جب تھوڑا سا زیادہ سخت بول لیتے ہیں تو ستیہ ناس ہو، یہ عربی میں اس طرح کا جملہ ہے، رغم انف رجل، فلاں آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پر درود. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کے، اور اگر اس کو تھوڑا سا سخت کلمہ کہہ دے تو بد دعا کے کلمات کہے ہیں کہ جس آدمی کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، سب سے جو بڑا بخیل آدمی ہے وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو جائے، میرا نام اس کے سامنے لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ آدمی بخیل ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید جو بندہ پیسے خرچ نہیں کرتا، پیسے جمع کر کے رکھتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں یہ بخیل ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل اس کو بھی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا جو مقام ہے، اذان کا جواب دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علیہ. جب تم مؤذن کو سنو تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی انہی کلمات کے ساتھ اس کا جواب دے دو. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ جواب میں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی جواب میں کہو اشہد ان لا الہ. وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی جواب میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ مسنون عمل ہے، مستحب ہے اذان کا جواب دینا. اذان کا جواب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو عملی طور پر پریکٹیکلی، وہ تو واجب ہے کہ اذان کی آواز سنی مسجد میں آنا، نماز کے لیے تیاری کرنا، یہ تو فرض ہے، واجب ہے. لیکن زبانی طور پر اس کا جواب دے دینا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اس کا بھی اجر ہے، ثواب ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم فرمایا، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اس روایت میں تو یہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس کے جواب میں بھی سننے والا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح ہی کہے. لیکن دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جو حی علتین ہے، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا
باللہ، یعنی حوقلتین کے ساتھ، حوقلے کے ساتھ اس کا جواب دے دے حیالتین کا۔ جب یہ اذان کا جواب دے دیا، دینے کے بعد اب یہ جو مقام ہے آپ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج دے۔ اب وہ درود اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، درود ابراہیمی کے ساتھ بھیجے۔ یا پھر وہ دعا پڑھے جو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اب یہ بھی درود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود در حقیقت دعا ہے، اس لیے یہاں آپ دعا کر رہے ہیں وسیلہ اور فضیلت کی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی ہے۔ اگلا جو مقام ہے، اگلی جو جگہ ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت ترمذی کی روایت ہے کہ یہ جو ہم مسنون دعا پڑھتے ہیں مسجد میں آتے ہوئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس سے پہلے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ گویا کہ مسجد میں داخلے کے وقت بھی یہ مقام بھی بتایا ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، کہ یہ درود کا مقام ہے۔ مسجد میں داخلے کے وقت اللہم افتح لی، عام طور پر سب پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو مسجد میں داخلے کے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ والی دعا پڑھنی چاہیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ لیکن اس سے پہلے درود، یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں نماز پڑھی، مسجد میں نماز سے باہر نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک والی جو دعا ہے، اس سے پہلے بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود مروی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے درود پڑھے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ مقام ہے درود پڑھنے کا۔ ایک اور روایت، اگلا مقام جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ ان فضیلتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ، یہ پیچھے جمعے کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ فیہ ہی ضمیر کا مرجع یہ جمعہ ہے کہ بھئی یہ جو دن ہے یوم، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا جائے۔ آگے فرمایا کیونکہ یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھا وہ صحابہ نے کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ کی تو ہڈیاں، آپ کا تو گوشت، یہ سارا زمین کے ساتھ مل چکا ہوگا اور مٹی بن چکے ہوں گے یہ ساری چیزیں، تو پھر آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دیا۔
میرا اور آپ کا جسم زمین میں جا کر گل جاتا ہے، نبی کا جسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میں جا کر گلتا نہیں، یہ جیسے ہے ویسے ہی۔ اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس جو ہے نا جو اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس مرتبے میں عام لوگوں کو بھی ملا دیتے ہیں۔ جیسے شہید ہے، شہید کے جسم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس کو حرام کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جگہوں میں کوئی بندہ فوت ہوا ہے، اس کے 10 سال 15 سال 20 سال ہو چکے ہوتے ہیں، دوبارہ اس کی جب قبر کشائی ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اعزاز وہ والا بخشتے ہیں، تو فرمایا آپ نے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین ان کا کچھ نہیں کر سکتی، زمین اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو جمعے والے دن کثرت سے درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پیش کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ درود پہنچتا ہے، اس لیے جمعے والے دن کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اگلا جو مقام ہے جو حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کے اوقات میں بندہ صبح کا وقت ہے، اس وقت یعنی سونے سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور ایک شام کے اوقات کا مطلب یہ سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ ان دو اوقات میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا میری شفاعت کا وہ مستحق ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہوگا۔ اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا استحقاق حاصل کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہونی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، بھئی کون سفارش کر سکتا ہے اللہ کے سامنے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب دیکھو اس آیت سے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا، ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، ورنہ الا باذنہ ہی کہنے کی پھر ضرورت، کسی کو اجازت ملے گی۔ یہ اشارات النص ہے، اشارات بتا رہا ہوں، قرآن کو جو اشارے ہیں، کسی کو تو اجازت ملے گی ورنہ تو الا باذنہ ہی۔ مثلا کوئی کہتا ہے بھائی کوئی بھی اجازت نہیں ہے اس بات کی، ہاں مگر جس کو میں اجازت دے دوں کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو اجازت دوں گا، اور وہ اذن کا حقدار سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ جس کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن حساب کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے، اور انبیاء حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کے پاس یہ سارے لوگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے، سفارش کیجئے، سفارش کیجئے۔ ہر ایک کہے گا کہ میں تو اللہ کے سامنے جا کر سفارش نہیں کر سکتا۔ آخر میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، تو گویا کہ شفاعت کبریٰ کا حق جیسے کہ حدیث میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، تو شفاعت صغریٰ کا حق تو بطریق اولا آپ کو حاصل ہوگا۔ اور شفاعت صغریٰ کیا ہے؟ اس کے یہ گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے معاف کر دیا، ان کے یہ گناہ ہے اللہ معاف کر دے، معاف کر دیا، جاؤ جنت میں، یہ شفاعت صغریٰ ہے۔
تو جس کو بڑی ڈگری مل جائے تو چھوٹی ڈگری تو اس کے اندر خود ہی آ گئی ہے، اور جس کو اللہ سفارش کا حق دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے اس کی سفارش قبول کر لی، کیونکہ قیامت والے دن جس کو سفارش کا حق دے دیا جائے اور اس کی سفارش نہ قبول کی جائے تو بندہ تھوڑا سا، ظاہری بات ہے، اپنے ذہن میں لوگوں کے سامنے وہ تھوڑا سا گلٹ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے جب سفارش کا اللہ کی طرف سے اجازت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفارش قبول ہے، اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام کے اوقات میں کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اور یہ درود آپ سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے، آپ سے عقیدت ہے، جو آپ سے محبت اور عقیدت اختیار کر کے درود پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن میری سفارش کا وہ مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔